وہ عظیم اور وہ عظیم قائد، وہ عظیم رہنما آنے لگے ہیں جنہیں جب دنیا سنتی ہے تو صرف سنتی ہی نہیں بلکہ وہ پھر کام جاتی ہے، چاہے وہ بنسیرا کی دھرتی ہو یا پھر ہمارے ملک پاکستان کے دیگر علاقے ہوں۔ پاکستان کے چپے چپے پہ یہ پیغام عام کر چکے ہیں، جلیں گے کتنے چراغ تم سے، جلیں گے کتنے چراغ تم سے، چراغ تم ایک جلا کے دیکھو، جلیں گے کتنے چراغ تم سے، چراغ تم ایک جلا کے دیکھو، نہیں سحر کا پتہ ملے گا، پرانے چہرے ہٹا کے دیکھو، فضا میں نغموں کی گونج ہوگی، تمام خوابوں میں رنگ آئے گا، فضا میں نغموں کی گونج ہوگی، تمام خوابوں میں رنگ آئے گا، کھلیں گے گلاب پھر سے، چمن سے ظلمت ہٹا کے دیکھو۔ میں آپ بالکل آخر انہی الفاظ کے ساتھ اپنے معزز مہمان خصوصی، مفکر اسلام، مبلغ اسلام، اسیر ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت، سرپرست اور فخر جمعیت، فخر ہزارہ، فخر پاکستان، فخر علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ارشادات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب سابق MPA KP کے رہ چکے ہیں، ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، انہوں نے اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نعرہ تکبیر، آواز بلند مجاہدوں کی طرح، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا، الجہاد مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، زندہ باد، جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله مولانا العظيم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، غزل میں تاریخی بے حسی ہے، نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، غزل میں تاریخ بے حسی ہے، جو آج شعروں میں کہہ دیا ہے وہ کل شریک نصاب ہوگا۔ وہ دن گئے جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، اٹھی جو اب ہم پہ اینٹ کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا۔ ربی آئینی ولا تعین علیہ، وانصرنی ولا تنصر علیہ، وامکر لی ولا تمکر علیہ، واہدنی ویسر الہدی لی، وانصر علی من بغی علیہ۔ رب اجعلنی لک شاکرا، لک ذاکرا، لک راہبا، لک مطوعا، لک مخبتا، الیک اوہا منیبا۔ رب تقبل توبتی
واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واستر لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے استاد محترم اور تاثیر پٹکا جمعیت کے سرپرست حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب تلگراں والے، برادر محترم جناب مولانا مفتی محمود حسن شاہ مسعودی صاحب، برادر محترم جناب مفتی محمد ابراہیم عزیز صاحب، اور برادر محترم جناب مفتی خواجہ غلام رسول نقشبندی صاحب، مولانا عبدالعزیز علوی، مولانا قاری محمد افضل خان، راجہ عبداللہ خان، صدر معلم ضیاء الحق آوان، مولانا امجد، قاری نعمان، مولانا نجیب، مولانا یاسر، منظور فقیری، اور انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں اور دوستوں، میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں کچھ نام میں نے تو پورا سپارہ پڑھا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نام رہ گئے ہوں گے. عدنان صاحب کا نام سامنے رہ گیا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، تو محسوس نہ کریں، میں تو حوصلہ افزائی کے لیے نام لیتا ہوں. اگر یہ رہ گیا تو اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ یہاں آزاد کشمیر میں کام کرنا مشکل ہے. تو جب سے ان حضرات نے مجھے بتایا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس طرح جلسہ کرے گا. اور آج جب میں آیا تو آپ کا اجتماع دیکھا تو بہت خوشی ہوئی. یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں موقع ملتا ہے بڑے بڑے اجتماعات سے بات کرنے کا، لیکن کشمیر میں یہ اجتماع ایک ضرب 10 ہے. ایک ضرب 10 ہے. میرے پاس ان بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، البتہ میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ یہ جو امجد ہے اور نعمان اور نجیب و یاسر منظور فقیری، ان کو اپنے دربار کا موفق بھی بنا اور مؤید بھی بنا، اپنے دین کا ہادی، اپنے دین کا داعی اور نمائندہ بنا. میں گفتگو شروع کروں گا حضرت مولانا مفتی بشیر احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے. وہ ہمارے دوست بھی تھے اور ہمارے مربی بھی تھے. ایک چھوٹے سے علاقے میں، چھوٹے سے گاؤں میں بڑا آدمی پیدا ہوا تھا. عام طور پر رواج یہ ہے کہ بڑے شہروں میں بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور چھوٹے گاؤں میں چھوٹا آدمی پیدا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو بالعکس کر دیا تھا. یقین جانیے کہ وہ چھوٹے گاؤں دیولیا میں بڑا آدمی اللہ نے پیدا کر دیا. زندگی نے وفا نہیں کی، وہ جلدی چلے گئے اور بہت سارے ارمان اس کے رہ گئے. تو مجھے امید ہے کہ ان کے شاگرد اور ان کے بچے ان ارمانوں کو پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ وہ اب آپ کے پاس ہے، اس کے ساتھ غیرت والا معاملہ فرما. وہ غیرتی آدمی تھا اور اللہ اس کی کامل مغفرت نصیب فرما کر اس کی صدقات جاریہ کو قبول فرما. مجھے اس بات کا حتماً یقیناً ادراک ہے کہ میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کے درمیان 40 سال کا فرق ہے. تو طالب علم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ طالب علم تو یہ کہتا ہے کہ بیت اللہ کو بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اور بیت المقدس کو بنایا سلیمان علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بنایا. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب مہین. میں جنات کو
برا بلا نہیں کہتا، میں ان سے ڈرتا بھی ہوں، اور ہمارے ہاں وہ پڑھتے بھی ہیں۔ ہمارے لوگ ابن آدم بھی بیوقوف ہو گئے، لیکن یہ لوگ تو بہت بیوقوف تھے۔ 3 دنوں سے سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور لگے رہے، بڑے بڑے چٹانوں کو لا رہے اور مسجد بنا رہے۔ اتنا خیال نہیں ہے کہ اس طرح نماز بھی پڑھنی ہوگی، کھانا بھی کھانا ہوگا، گھر بھی جانا ہوگا، لیکن تب پتہ چلا کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھایا اور وہ ٹوٹ گئی تو جناب سلیمان گرے۔ فلما خر، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں کہ میرے پاس جنی آتی ہے یا جن آتا ہے یا مجھے غیب کی خبریں بتاتا ہے، وہ 15 فٹ پر سلیمان کو نہیں جانتے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، تو وہ غیب کی خبر کس طرح بتاتے ہیں؟ دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو توحید کا عقیدہ دیا ہے اور شرک کی آلائش سے بچایا ہے۔ تو شاگرد نے پوچھا ہے استاد سے کہ سلیمان علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تو 1000 سال کا فاصلہ، اور حدیث کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ 40 سال کا فرق ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد سچا ہوتا ہے۔ بولو بولو اونچا۔ کبھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو بھی سچا ہوتا ہے، اور کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو بھی، اس لیے کہ عقل سے وحی کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ عقل جو ہے یہ پرائمری جماعت ہے، وحی جو ہے یہ ایم فل پی ایچ ڈی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، تو استاد نے جواب دیا ہے کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام معمار اول نہیں ہے بیت اللہ کے، معمار اول تو آدم علیہ السلام ہے، اور اسی طرح معمار اول بیت المقدس کے بھی آدم علیہ السلام ہے۔ 40 سال ہو گئے بیت اللہ کے، تو جبرائیل امین آئے کہ چلو بابا جی ایک اور اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ کہاں بناتے ہیں؟ فلسطین میں بناتے ہیں۔ تو بیت المقدس کو بنایا گیا۔ وہ فاصلہ وہ 40 سال کا تھا، سمجھ میں آ گیا۔ بعد میں تو جناب نوح علیہ السلام کا طوفان آ گیا، اور طوفان کے بعد پھر وہ جس طرح تفصیل ہے تو دوبارہ یہ معمار بنے ہیں۔ اور یہ کس کا دعویٰ ٹھیک ہے، کس کا دعویٰ غلط ہے بیت المقدس پر؟ اس لیے کہ یہودی کہتے ہیں ہمارا بھی قبلہ ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی قبلہ ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارا قبلہ اول ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ملکیت کا دعویٰ ایمان والا رکھ سکے گا، ایمان کے بغیر اس کا دعویٰ نہیں آتا۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ کافر لوگ اور مشرک لوگ بت پرست تو اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تھے تو اس وقت دین حنیف یہی دین تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، تو ان کا قبضہ ٹھیک تھا، ان کی دعویٰ ملکیت ٹھیک کہ یہ بیت اللہ کے بھی مالک ہیں اور بیت المقدس کی مالک ہیں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا چاہیے تھا، ان دونوں بیوت پر دعوی ملکیت رکھنے کے لیے۔ تو یہ تو ایمان نہیں لائے، انہوں نے کہا الیاذ باللہ ہم نبی ماننا تو در کی بات، الیاذ باللہ یہ تو ولد زنا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا، ہم اس کو انسان نہیں مانتے۔ حالانکہ قرآن مجید نے سب کچھ بتا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ امی مریم غسل کر رہی تھی اور جبرائیل امین آئے انسان کی صورت میں، کہا ہٹ جاؤ یہاں سے، میں پردے میں نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے یہ کہا ہوگا، اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مذکر مؤنث میں دلچسپی لیتا ہے اور مؤنث مذکر میں، یہ تو آدم بابا کی اولاد کے اعمال ہے نا، میں تو آدم کا بیٹا ہی نہیں ہوں، میرے لیے کوئی چیز نہیں، کیوں آیا ہو؟
آپ کو بیٹا دینے کے لیے. نہیں بابا نہ میرا بیٹا ہوگا رجسٹر نہ نان رجسٹر. انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ. اور جب وہ ان کو لے کر آئے بیٹے کو تو یہودیوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہتے بچہ بات کرے گا, غلطی کی سوری نہیں کرتی, غلطی کی معذرت نہیں کرتی, بچہ کس طرح بات کرے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر بچہ بول سکتا ہے. آپ بولیے بے شک, بولو ذرا اونچا. تو بچے نے کیا کہا؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. منہ سنبھال کے بول. مجھے ولد زنا کہتا ہے, منہ ٹیڑھا ہو جائے گا تمہارا. میں ولد زنا نہیں ہوں, میں عبداللہ ہوں. میں ولد زنا نہیں ہوں, میں مسیح ہوں. میں ولد زنا نہیں ہوں, میں روح اللہ ہوں. میں ولد زنا نہیں ہوں, میں کلمت اللہ ہوں. اگر آپ جناب عیسیٰ کو مانتے, آج عیسائی دعویٰ رکھتے, لیکن آپ نے نہیں مانا. اور جب نبی علیہ السلام ہمارے نبی تشریف لائے, عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے نبی کو مانتے تو ان کا دعویٰ ٹھیک ہوتا. اب وہ بھی کافر قرار دیے گئے, ان کا دین پر کوئی دعویٰ نہیں ہے. دعویٰ اگر ہے تو امت محمدیہ کا ہے. سنیے, غور سے سنیے. میں نے جو آیت پڑھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, یہ آیت سورہ اسراء میں ہے. سورہ اسراء 15ویں پارے میں ہے. 15واں پارہ قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید قیامت تک رہے گا تو یہ پارہ قرآن میں قیامت تک رہے گا. تو جب یہ قیامت تک رہے گا, یہ سورۃ اسراء یہ بھی قیامت تک یہ سورت رہے گی. جب یہ رہے گی یہ آیت بھی قیامت تک رہے گی. جب تک یہ آیت رہے گی میرا تعلق اقصی سے رہے گا. میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا, القدس لنا والکل لنا. میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا, خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود. انشاءاللہ اس لڑائی کے اندر ہار نہیں ہے, اس لڑائی کے اندر شکست نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ ہمیں موقع ملا تو ہم فلسطین کے جہاد میں حصہ لیں گے انشاءاللہ. اسرائیل کی بربادی تک, اسرائیل کا جو یار ہے, اسرائیل کا جو یار ہے. انتہائی قابل احترام سامعین, حضرت مولانا ابراہیم نے ٹھیک بتایا ہولوکاسٹ کا واقعہ. میں اس کو دوسرے تناظر میں دیکھتا ہوں. 60 لاکھ یہودی مرے, ہم نے تو نہیں مارے. یہ تو مارا ہے ہٹلر نے. وہ عیسائی تھا, جرمنی میں رہتا تھا. اور جب جنگ عظیم دوم کے بعد 40 دن تک یہ سربراہان مملکت بیٹھے اور یہ جمہوریت کا اتفاق ہوا تو یہاں یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی مملکت دے دی جائے, ہمارا ملک نہیں ہے. یہ کون سا تو کہ ہے, مارا آپ کو ہٹلر نے. آپ جرمن پہ قبضہ نہیں کرتے, آپ آ کر عرب پہ قبضہ کرتے ہو. معلوم شد کہ دال میں کالا کالا ہے. ہم نے نہیں مارا آپ کو, آپ یہ 60 لاکھ کی تعداد ہم سے پورے کرو گے. میرے تمہاری نیت پہ شک ہے. میرے نام سے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے نام سے میں نے نام رکھا ہے, میرا نام رکھا گیا ہے مفتی کے فیض اللہ دہلوی. آج پٹکے میں ان کو رائے تحسین پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. انہوں نے کہا یہ جو لوگ اسرائیلی آتے ہیں, یہودی فلسطین میں زمین خریدتے, یہ ناجائز ہے, ناجائز. تمام علماء مدینہ, علماء حرم عرب نے کہا جائز ہے.
کیوں فقہ میں لکھا ہے کہ متعاقدین راضی ہیں، ایجاب و قبول موجود ہے، یہ جائز ہے. مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا مفتی اعظم ہند کہ یہ بیان ناجائز ہے، یہ جائز نہیں. عرب کے علماء نے پوچھا دلیل بتائیے، جواب دیا میں بلاد ہند کا مفتی ہوں، میرا قول دلیل ہے. نہیں مانی گئی بات، پیسے لے کر زمین دیتے گئے. جب ان کی بستی بنی انہوں نے اپنے یہودیوں سے کہا قائم متحدہ میں کہ ملک دیجئے، انہوں نے فلسطین کو دو ٹکڑے کر دیا، ایک اسرائیل کے حوالے کر دیا. اسرائیل و فلسطین سے وفد آیا ہے. لوگوں سے پوچھا وہ کفایت اللہ کون ہے، وہ مفتی اعظم کون ہے، وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا فوت ہو گیا. کہاں آرام کر رہا؟ کہا دہلی کے اندر آرام کر رہا. یہ گئے یہ لوگ قبر پر کھڑے ہو کر گئے، اور بلاد اعظم اور بلاد ہند کے مفتی اعظم آپ کا قول ٹھیک تھا، ہمارا قول غلط تھا. اگر ہم آپ کی فتوے کو مانتے آج اسرائیل کا ناپاک وجود نہ ہوتا. اسرائیل کا ناپاک وجود خیبر کا بدلہ لینے کے لیے ہے. انشاءاللہ یہ جنگ کل ہم جیت گئے تھے خیبر میں، یہ جنگ ہم کل جیت گئے تھے فتح مکہ میں، یہ جنگ ہم جیت گئے تھے بدر میں، یہ جنگ ہم جیت گئے تھے احزاب میں، یہ جنگ ہم جیت گئے تھے صلاح الدین کی شکل میں، یہ جنگ ہم جیت گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کی شکل میں، یہ جنگ ہم جیت گئے تھے. آج اپنا ایمان تازہ کر کے ہاتھ بلند کر کے اعلان کرو انشاءاللہ جس طرح کل خیبر کو جیتا تھا آج انشاءاللہ یروشلم کو جیتیں گے. لبیک لبیک لبیک، تکبیر کے آواز بلند ہونی چاہیے. لبیک 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 لبیک، للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اور سنیے، میرے نبی علیہ السلام کی زبان میں جھوٹ نہیں آیا. پوچھتا ہوں آیا نہیں آیا؟ 23 سالوں میں نہیں آیا. بولیے بولیے، نبی علیہ السلام کی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا، ذرا اونچا بول لیتے. نہیں آیا، ہاتھ بلند کر کے جن کا یہ نہیں عقیدہ ہے آیا. ہمارا نبی سچا ہے. سچا ہے. 40 سال پر نبوت ظاہر ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی 2 صادق امین تھے. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا. تمیمی داری دیکھ کر آئے ہیں، تمیمی داری دیکھ کر آئے ہیں. آج کا یہودی دجال کو ہاشم کہتا ہے، یہ اس کے انتظار میں ہے. ہم بھی انتظار میں ہیں. تم بھی منتظر دیکھتے ہو، ہم بھی منتظر دیکھتے ہیں. تمہارا منتظر دجال، میرا منتظر مہدی. تمہارا منتظر دجال، میرا منتظر عیسیٰ. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. موسیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 2 بدو لڑائی ہوگی. کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، عجیب بات کر رہا ہوں. سامنے آمنے لڑائی ہوگی. ایک آدمی دجال کے لشکر سے آئے گا، جناب مہدی کو شہید کر دے گا. ایک آدمی جناب مہدی کے لشکر سے آئے گا، وہ دجال کو مردار کرے گا. وہ مردار دجال ہوتا ہے، مہدی شہید ہوتا ہے. پتہ کی بات بتانے لگا ہوں، بینڈ باجے سے کوئی شہید نہیں ہوتا، بینڈ باجے سے کوئی شہید نہیں ہوتا. امریکہ کی کاسا لیسی کرنے والوں، اس کے بوٹ چاٹنے والوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارے فتوے کو زنگ لگ گیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ حق خاموش ہو گیا ہے؟ بینڈ باجے کی بنیاد پر کوئی شہید نہیں ہوتا. شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے کا مجاہد ہے. آج پوچھئے شہید کون ہے؟ غزہ کا مجاہد شہید ہے، فلسطین کا مجاہد شہید ہے، کشمیر کا مجاہد شہید ہے، افغانستان کا مجاہد شہید ہے. اب جہاد کی چنگاری اٹھ رہی ہے. یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، بند نہیں ہوگی. انشاءاللہ پٹکا میں کشمیر کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، دیوبند کے بیٹے اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن خود جا کر فلسطین
کو آزاد کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبیلنا 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 سبیلنا. فلسطین کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی. فلسطین کی آزادی تک. فلسطین کی آزادی تک. حماس زندہ باد کی آواز آنی چاہیے. حماس حماس فلسطین غزہ. زندہ باد. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریاد ہی نہیں. جہاد والے نبی کی امتی جہادی ہوں گے. ہم جہاد سے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اسرائیل کا ایک ہی علاج ہے, وہ جہاد ہے, وہ جہاد ہے. جب میرے نبی علیہ السلام نے کہا کل جب جنگ ہوگی قرب قیامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اور دجال کی, دونوں مسیح کی, تو جناب عیسیٰ جیتے گا, دجال ہارے گا. آئیے تلاش کرتے ہیں یہ جنگ اس کی ریہرسل ہے. جی کہہ رہا ہوں یہ جنگ اس کی ریہرسل ہے. آج کا دجال اسرائیل ہے, آج کا عیسیٰ وہ فلسطین ہے. کل کا دجال ہارے گا. آج دجال کا بیٹا ہاشم کا انتظار کرنے والا یہودی بھی, اونچی آواز میں یہودی بھی, زور سے یہودی بھی, یہ تو اس کی ریاست ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنگ ہم جیتیں گے. جن کی ابتدا میں کہہ رہا ہوں یہ ریہرسل ہے. کل کا دجال ہارے گا. آج کا دجال اسرائیل بھی ہارے گا. زور سے ہاتھ بلند کر کے بولو. اور کل کا عیسیٰ جیتے گا تو آج کا عیسیٰ بھی جیتے گا انشاءاللہ. تیار ہو انشاءاللہ. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے کٹی ہوئی, قلم دیا ہے کٹا ہوا, اور ہمیں اللہ نے وزیر اعظم دیا ہے ککڑ قسم کا. وہ تو ہمارے جذبہ کی ترجمانی نہیں کرتا, وہ تو پوچھ کر کس سے بات کرتا رہتا ہے. ہمارے جرنیلوں کو, ججوں کو, وزیر اعظموں کو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ ہمارے جذبات کی ترجمانی کرے. ہٹ جاؤ راستے سے, ہمیں مت روکو, مت روکو, ہمیں راستہ دو. بھلا اعلان کہتا ہوں, شرمندگی نہیں فخر سے کہتا ہوں, سر اٹھا کے کہہ رہا ہوں, سر فرازو سر بلند کر کے کہہ رہا ہوں. دیوبند کے نام سے جو تحریک اٹھی تھی اس کے اندر بہت جامعیت ہے, وہ ختم نہیں ہوئی, وہ جاری ہے. وہ کہاں موجود ہے؟ ہند میں موجود ہے, پاکستان میں ہے, کشمیر میں ہے, برما میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, افغانستان میں ہے, یہ روس کی آزاد کردہ ریاستوں میں جنگ جاری ہے. دیوبند کو اللہ نے جامعیت دی. اگر اسرائیل کا علاج کوئی نہ کر سکے تو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ. انشاءاللہ دیوبند کے بیٹوں میں اتنی غیرت ہے کہ ہم خود انشاءاللہ اسرائیل کو ٹھکانے لگا دیں گے. سر بلند, سر بکف, سر بلند. دیوبند کا آواز بولنی چاہیے. سر بکف, سر بلند, سر بکف, سر بلند. جمعیت علماء اسلام, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اس لیے کہ یتیم فلسطینیوں کا کوئی والی وارث نہیں تھا. وہ آیا جس کو وزیر خارجہ کہتا ہے امریکہ کا, اور اس نے آ کر کہا کہ میں بطور وزیر خارجہ نہیں آیا, میں بطور یہودی آیا ہوں, میری ماں بھی یہودی ہے, اور میں آپ کی حمایت کرنے کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ فلسطینی غریب لوگوں کے بھی کوئی مدد کرنے کے لیے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیڈر اور قائد کو یہ ہمت دی, اور وہ کیا اس کے جواب میں کیا کہ اگر وزیر خارجہ امریکہ کا یہودیوں کے پاس جا سکتا ہے تو پاکستان کے جمعیت علماء اسلام کا قائد وہ بھی مسلمانوں کی خبرگیری کے لیے جا سکتا ہے. خوش رہو, خوش رہو. آج کہا جا رہا ہے ان کو تھریڈ ہے, تھریڈ نہیں ہے. یہ تم مولانا فضل الرحمان کو شہید کرنے کی سازش کر رہے ہو. وزیر خارجہ صاحب تمہاری باتوں سے وہ بالٹی لینگویج سے لگ رہا ہے تمہیں مولانا فضل الرحمان ہضم نہیں ہو رہا. فلسطینیوں کی حمایت کرنے والا, افغانیوں کی حمایت کرنے والا,
مملکتیں، وہ امارت اسلامیہ کی حمایت کرنے والا، کشمیر کی حمایت کرنے والا، مدرسے کی حمایت کرنے والا، مسجد کی حمایت کرنے والا، داڑھی کی حمایت کرنے والا، پگڑی کی حمایت کرنے والا، مکتبوں کی حمایت کرنے والا، سنتوں کی حمایت کرنے والا، شریعت کی حمایت کرنے والا، سنت کی حمایت کرنے والا، سیرت کی حمایت کرنے والا، ختم نبوت کی حمایت کرنے والا، ناموس رسالت کی حمایت کرنے والا، سیرت اور سورت کی حمایت کرنے والا، ما بین طفتین کلام اللہ اس کی حمایت کرنے والا، بخاری مسلم کی حمایت کرنے والا، ابو داؤد کی، ترمذی کی حمایت کرنے والا، ابن ماجہ اور نسائی کی حمایت کرنے والا، یہ تمہیں کٹکتا ہے، یہ تمہیں کٹکتا ہے، تمہارے ایجنڈے میں یہ رکاوٹ ہے۔ اب تم چاہتے ہو کہ تھریٹ دے کر، یہ بتا کر کہ باہر سے لوگ آ کر حملہ کریں گے۔ میں آج علن اعلان کہتا ہوں، اگر آپ سے مولانا کی حفاظت نہیں ہوتی تو انشاءاللہ ہٹ جاؤ، جمعیت کے کارکن خود حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ فلسطین کا ترجمان فضل الرحمان، فلسطین کا ترجمان، فلسطین کا ترجمان، مدارس کا ترجمان، پاکستان کا ترجمان، نبی کا وارث امت کا ترجمان، نبی کا وارث امت کا ترجمان۔ تمہیں نہیں پسند ہم نے پگڑی اور داڑھی کے ساتھ سیاست کی ہے، تمہیں پسند نہیں ہم اسی پگڑی اور داڑھی کے ساتھ تمہارے ایئرپورٹ میں چلتے پھرتے ہیں، تمہیں نہیں پسند ہم اس پگڑی داڑھی کے ساتھ صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہوتے ہیں، تمہیں پسند نہیں ہوگا ہم اس داڑھی اور پگڑی، لمبی لمبی پگڑی اور لمبی لمبی داڑھی کے ساتھ ہم قومی اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں، بلوچستان اسمبلی میں ہوتے ہیں، سرحد کی اسمبلی میں ہوتے ہیں، قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں، سینٹ میں ہوتے ہیں، وزارتوں میں ہوتے ہیں، اسپیکر بنتے ہیں، سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ پاکستان تمہارا نہیں تھا، تمہارا پاکستان ہمارا تھا۔ انشاءاللہ یہاں کوئی ازم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر کسی نظام میں آنا ہے تو وہ نظام آئے گا، اسلام کا نظام، قرآن کا نظام، اللہ کی بنیاد پر، ختم نبوت کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، نبی علیہ السلام کی بنیاد پر، چوروں کے مقابلے میں ایماندار لوگوں کا انقلاب آنے والا ہے۔ آپ بتاؤ، اگر آپ کو اس انقلاب کے لیے خون دینا پڑے تو آپ خون دینے کے لیے تیار ہو؟ لبیک 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 لبیک۔ مجھے اتنے بتانے کا موقع دیجیے، میں جانتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ہے، آپ کی زور کی نماز بھی رہتی ہے، میں جانتا ہوں، اتنا موقع دیجیے کہ میں بتاؤں، تاریخ کو پڑھو۔ جب قرآن و سنت کا نظام تھا تو ہم بے عزت نہیں ہوئے، جب خلافت کا نظام تھا ہم بے عزت نہیں ہوئے، جب ہم سے چھینا گیا یہ نظام تو ہم بے عزت ہو گئے۔ میں کیسے سمجھاؤں اپنے مجمع کو، سننے والوں کو؟ راجہ دائر کی حکومت ہے، کراچی کو تیبل کہا جا رہا ہے، یہاں سے کشتی گزرتی ہے، تلاشی کے دوران ایک آدمی نے، راجہ دائر کے سپاہی نے ایک مسلمان خاتون کی چادر کو اٹھایا اور بدتمیزی نہیں کی، تھپڑ نہیں مارا، چادر اٹھایا۔ کتنی خوددار عورت تھی، مجاہد بہادر، کہنے لگی اچھا آپ نے چادر کو اٹھایا، میں اپنے خلیفے کو بتاؤں گی۔ جہاں اس کو اترنا تھا اتر گئی، اترنے کے بعد خط لکھا، خلیفہ سے کہا اللہ کے لیے حکومت کر رہے ہو نا تو میرے چادر کے اٹھائے جانے کا پوچھو۔ پھر پوچھا، دیبل کے مقام پر محمد بن قاسم آیا، یہاں راجہ دائر سے مقابلہ ہوا، شکست ہو گئی اور یہاں 3 سال میں حکومت قائم کی۔ اسلام کا باب الاسلام کہا جاتا ہے سندھ کو۔ آگے آئے یہ سکر پہنچے، یہ سکر عربی کا لفظ ہے، اور وہاں گرمی زیادہ تھی، انہوں نے کہا ہاذا سکر، یہ تو دوزخ ہے بھائی۔ وہ بعد میں سکر ہو گیا، وہ باغپور بھی آئے، وہ رحیمیال خان بھی آئے، اور وہ بلوترا بھی آئے، وہ ڈیرہ غازی خان کو بھی آئے، وہ ملتان کو بھی آئے۔ کہتا ہوں اگر 3 سال اور
چھوڑ دیا جاتا, محمد بن قاسم کو بلایا نہ جاتا, تو یہ پاکستان کشمیر کا علاقہ ہے, اس پر اسلام کا پرچم لگ جاتا. یہ ایک خاتون کے پوچھنے کے لیے آیا تھا. اس کے بعد ہندو سوچ سوچ کر بات کرنے لگے کہ مسلمان خاتون کی تلاشی کیسی لی جائے گی. اور جب تک خلافت عثمانیہ موجود تھی, میں ان کا وکیل نہیں ہوں, وہ معیار کی خلافت نہیں تھی, ٹوٹی پھوٹی تھی, لگڑی لوڑی تھی, لیکن خلافت کے نام میں اللہ نے روب رکھا ہے. انہوں نے ہمارے نبی کی توہین نہیں کی, انہوں نے خود کاشتہ پودا پیدا نہیں کیا, ختم نبوت کا مسئلہ نہیں بنا. یہاں پر نبی علیہ السلام قرآن مجید کی توہین نہیں ہوئی, قرآن مجید کو نہیں چلایا گیا, نبی کو گالیاں نہیں دی گئی, نبی کی شبیہ نہیں بنی. سر پہ ایک کالی پگڑی ہے, درمیان میں 5 گرنیٹ ہے, ایک گرنیٹ پر لکھا ہوا کلمہ, دوسرے گرنیٹ پہ لکھا ہوا نماز, تیسرے پہ لکھا ہوا زکات, چوتھے پہ لکھا ہوا روزہ, 5ویں پہ لکھا ہوا حج. الیاذ باللہ, مسلمان میں ہمت ہوتی, خلافت ہوتی, یہ جملہ تو نہ آتا. یہ جملہ لکھا ہوا تھا نیچے, الیاذ باللہ. کہا جاتا ہے نقل کفر نباشا کہ یہ مسلمانوں کا وہ نبی ہے جو دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے آیا ہے. لوگوں, خدا کے لیے پاکستان خلافت کے نظام کے لیے بہت مناسب ہے. یہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. اس کے اندر قرآن و سنت کا نظام لاؤ, اس جھنڈے کی قدر کرو, جمعیت علماء اسلام کی قدر کرو. انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کامیاب ہوگی اور یہاں آئے گا اسلامی نظام, تو کوئی بھی بری آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. کہتا ہوں الاسلام اسن والسلطان حارس, فمن لا اس له فیہدم ومن لا حارس له فیزید. اس کے لیے آپ نے برادریوں کو چھوڑنا ہوگا, اس کے لیے آپ نے مفادات کو چھوڑنا ہوگا, اس کے لیے آپ نے تعیش کو چھوڑنا ہوگا, اس کے لیے آپ نے دوستیوں کو چھوڑنا ہوگا, اس کے لیے آپ نے یاریوں کو چھوڑنا ہوگا. اللہ کی رضا کے لیے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, ایک مٹھی بن کر اس ملک میں پاکستان اور کشمیر میں اللہ کا نظام غالب کرنا ہوگا. انشاءاللہ دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. امید ہے کہ آپ اس سے اتفاق کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے جمعیت علماء کو مضبوط کرنے کا وعدہ کرو انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. میرا وعدہ ایسا نہیں ہوتا, میں کھڑا بھی کر دیتا ہوں, دونوں ہاتھ بھی بلند کرواتا ہوں, پھر آپ سے وعدہ لیتا ہوں. یہ بلندیوں کے فیصلے ہوتے ہیں, اس کے لیے بلند ہو جائیے, بیٹھیے نہیں, کھڑے ہو جائیے, دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ, زور سے انشاءاللہ, اور زور سے انشاءاللہ. میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ سمجھو کہ یہ ہاتھ فلسطین کا جھنڈا ہے, اس کو ہوا میں لہراؤ زور زور سے, 2 منٹ کے لیے, 2 منٹ کے لیے زور زور سے اور زور سے. آپ کے ہلتے ہوئے ہاتھوں میں جا رہا ہوں, کیا کہہ کے جا رہا ہوں, اٹھا سرنو تار کے حالات بدل ڈال, تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال, کالا ہو کہ گورا ہو سبھی بندے ہیں اس کے, اس قومیت بے جا کی روایات بدل ڈال, مزدور کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, اس بندے مجبور کے اوقات بدل ڈال, میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مسلح, کچھ دیر کے لیے طرز عبادات بدل ڈال. بہت زیادہ شکریہ, بہت زیادہ شکریہ. جمعیت علماء اسلام تحصیل پٹکا, ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و مننا, واخر دعوانا الحمدللہ.